فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ دو آیات کریمہ سورۃ البقرہ کی دوسرے رکوع کی آخری دو آیات کریمہ ہے۔ پہلی جو دو آیات کریمہ اس سے پہلے جو پڑھی تھی تو آپ احباب نے سماعت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں منافقین کی جو ہے نا پہلی مثال وہ بیان فرمائی، اور منافقین کی جو دوسری مثال ہے وہ ان دو آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو آسمان سے برسنے والی بارش میں ہوں اور اس بارش میں تریکیاں، کڑک اور چمک ہو، وہ کڑک کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، اور فرمایا کہ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی بصارت کو، جب کبھی ان کے لیے بجلی چمکتی ہے تو اس پہ چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو سلب کر لیتا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا سامعین محترم، یہاں پر جو ہے نا منافقین کے احوال کی وہ پہلی مثال آپ نے سماعت فرمائی تھی، تو یہاں جو ہے یہ دوسری مثال ہے۔ یہ دوسری مثال میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اہل مدینہ سے دو منافق جو ہے وہ ایسے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس سے نا مشرکین کی طرف سے بھاگے۔ دو لوگ رسول اللہ کے پاس آئے، وہ مشرکین کی طرف سے تھے، تو وہ بھاگے کہ ہم واپس جاتے ہیں مشرکین کے پاس۔ جب وہ بھاگے نا تو راستے میں ان کو بارش نے لے لیا، جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اس بارش میں کیا تھا؟ شور تھا، اور گرج اور کڑک اور چمک جو ہے وہ تھی، بجلی بھی تھی، اس میں شور بھی تھا، اس میں آندھی بھی تھی اور چمک بھی تھی، اور جب بجلی زور سے کڑکتی تو وہ موت کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں لے لیتے، اور جب بجلی جو ہے نہ چمکتی تو یا زیادہ چمکتی تو اس کی روشنی سے نا وہ چلنے شروع ہو جاتے، بھاگتے، اور جیسے ہی وہ بجلی ختم ہوتی تو اندھیرا چاہ جاتا، جیسے ہی اندھیرا ہوتا تو وہ ادھر ٹھہر جاتے۔ وہ کہنے لگے کہ کاش کہ صبح ہو جائے تو پھر ہم سیدھا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں گے۔ پھر جب صبح ہوئی تو وہ آپ کے پاس ہے اور خلوص دل سے اسلام لے آئے، اور انہیں نیکی کے ساتھ اسلام کے احکام پر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مدینے کے منافقوں کی مثال ان دو منافقوں کے ساتھ دی ہے جو مدینے سے نکلے تھے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو مدینے سے نکلے تھے نا، ان کو پھر جب راستے میں اس طرح ہوا نا تو وہ ادھر جو ہے پھر پریشان ہوئے، یعنی جب وہ دیکھتے تھے نا کہ اب بجلی چمک رہی ہے تو وہ بھاگنا شروع کر دیتے تھے، جیسے وہ بجلی ٹھہر جاتی تھی تو وہ پھر کھڑے ہو جاتے تھے اندھیرے کی وجہ سے۔ اور فرمایا دوسرا، جب وہ شور ہوتا تھا سارا کچھ، وہ اپنے کانوں کو جو ہے نا بچانے کے لیے کہ ہمیں کچھ نہ ہو کہ ہم بچ جائیں، کانوں میں جو ہے وہ انگلیاں لگا لیتے تھے تاکہ جو ہے وہ موت سے بچ جائیں۔ منافق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تو وہ خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں لے لیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے متعلق کلام نازل ہوا ہو، یا ان کی کوئی بات پکڑی گئی ہو، یا ان کو قتل کرنے کا حکم دیا جائے، جس طرح بارش میں گھرے ہوئے ان دو منافقوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی تھی۔ اور جب فتوحات اسلام کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ مال غنیمت ملا اور ان کے ہاں اولاد ہوئی تو اسلام پر کچھ قائم ہوئے اور کہنے لگے کہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق ہے۔ جس طرح وہ دو منافق بجلی کی روشنی میں چل پڑتے تھے، اور جب کسی مصیبت کی وجہ سے ان کا مال اولاد ہلاک ہو جاتے پھر کفر کی طرف لوٹ جاتے اور کہتے کہ یہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، تو جس طرح بجلی چمکتی اندھیرا چھا جاتا
وہ دو منافق کھڑے رہ جاتے. فرمایا کہ مدینے میں نا ایسے منافق بھی تھے، مدینے میں ایسے منافق بھی تھے کہ جب ان کو جو ہے مال اور دولت ملتا تھا، ان کے پاس جب پیسہ آ جاتا تھا، اولاد آ جاتی تھی، تو وہ جو ہے فوراً منافقین کی طرف ہو جاتے تھے، اور جب وہ کسی مصیبت میں ہوتے تو وہ فوری جو ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے. وہ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے تو ان کو سکون ہی سکون ہوتا. لیکن جب وہ پیسہ اور دولت اور اولاد کے نشے میں ہوتے تو وہ رسول اللہ کو چھوڑ جاتے. فرمایا یہ اس منافق کی مثال کی طرح ہی ہے نا کہ اگر بجلی چمکے تو وہ دوڑتا ہے، اگر اندھیرا چھا جائے وہ کھڑا ہو جائے، یا شور ہو تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں لے لے، اور جب دیکھے کہ میں مصیبت میں ہوں تو وہ وعدہ کر لے کہ میں صبح ہی ہوتے ہی کاش کہ ابھی صبح ہو جائے تو میں حضور کے پاس واپس پلٹ جاؤں، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ منافقین کی چال کی یہ دوسری مثال دے رہا ہے کہ منافق ہمیشہ مصیبت میں جو ہے وہ سب کو کہے گا کہ یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جب منافق اپنے وار پہ آئے گا، منافقت پہ آئے گا تو وہ سب کو غلط کہے گا. اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہا ہے. فرمایا کہ جی جب دیکھتے تھے نا کہ اب یہ مصیبت میں گرفتار ہے، مصیبت زدہ ہے، کوئی راستہ نہیں بچا ہے، ادھر موت ہے ادھر اندھیرا ہے، موت اور اندھیرے کی کشمکش میں ہوتے تھے تو یہ کہتے تھے کاش صبح ہو جائے، ابھی ہم مدینے میں چلے جائیں، حضور کی بارگاہ میں پہنچ جائیں، ہم جو ہے وہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہم جا کے کلمہ پڑھیں اور مسلمان ہو جائیں. فرمایا جیسے جیسے ہی جو ہے ان کو روشنی ملتی وہ ادھر بھاگتے، اندھیرے میں وہ کہتے کہ یا اللہ اگر یہ اندھیرا ختم ہو جائے ہم نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. جیسے روشنی ملتی وہ مشرکین کے پاس جاتے. یعنی منافق کے احوال کی مثال دے کے اللہ فرما رہا کہ منافق ایسا انسان ہے جس نے دنیا تو دنیا وہ خدا کو بھی دھوکہ دینا چاہتا ہے. نعوذ باللہ. منافق وہ خدا کو بھی دھوکے میں رکھ کے جو ہے وہ اپنے اعمال میں، عبادات میں، ریاضات میں منافق جو ہے وہ خدا کو بھی دھوکہ دیتا ہے. کہتا ہے کہ خدا کو بھی دھوکہ دو، عبادات میں بھی دھوکہ، اللہ کو بھی دھوکہ. تو میرے نبی کے غلاموں، دونوں مثالوں کا تجزیہ جو علماء کرام نے فرمایا. پہلی مثال ان لوگوں کی ہے جو دل میں قطعی منکر تھے. پہلی جو مثال پیچھے گزری ہے، وقت تھوڑا ہے اس کی تشریح کر سکتا، آپ نے سماعت فرمائی ہو اگر یاد ہو کسی دوست کو. تو پہلی مثال ان لوگوں کی ہے جو دل میں قطعی منکر تھے اور کسی دنیاوی غرض اور مصلحت کی وجہ سے مسلمان بن گئے تھے. اور دوسری مثال ان منافقین کی ہے جو شک اور تذبذب میں مبتلا تھے، زکوٰۃ اور مال غنیمت کو دلی رغبت سے قبول کرتے لیکن اسلام کی خاطر جہاد کی آزمائشوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے. تو سامعین محترم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے حال و احوال کا ذکر فرما کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ منافق جو ہے ایسی چالیں چل کے ایسے معاملات کر کے جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے میں کامیاب ہو جاؤں. اس کا یہ ایک اپنا نظریہ ہے. وہ کبھی دولت کے لیے منافقت کرے گا، کبھی وہ مال غنیمت کے لیے کرتا تھا، کبھی وہ کیسے کرتا تھا، کبھی وہ اسلام دشمنی کے لیے کرتا ہے، کبھی وہ کس طرح کرتا ہے. منافق ہر عمل کرتا ہے اپنی کامیابی کے لیے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. جو مومن جو ہوتا ہے نا وہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے کہ اللہ میں ایسا ہو جاؤں جیسے تجھے پسند ہو، تیرے محبوب کے پسند آ جاؤں. جو مومن ہوتا ہے نا اس کی مثال کیا ہوتی ہے؟ وہ اپنے آپ کو سپرد خدا کرتا ہے کہ مولا میں تجھے پسند آ جاؤں، مولا میں تیرے محبوب کو پسند آ جاؤں. منافق جو ہے وہ اس لیے عمل کرتا ہے کہ یا اللہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں اپنے معاملات میں، اپنے کردار میں، اپنے غلط باتوں میں، اپنے غلط طریقہ کار میں، اپنے غلط اختیارات جو ہے اس میں کامیاب ہو جاؤں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو احوالوں کے دونوں منافقین سے حفاظت فرما کے ہمیں صحیح ایمان کی دولت نصیب فرمائے.